بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات کے خالی پن کا مداوع، یاسمین مجاہد کتاب، پارٹ نمبر 29۔ حدیث بیان کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑو تاکہ ظلم نہ کر سکے۔ بعض اوقات ہم یقین رکھتے ہیں کہ بچوں کے خاطر بدسلوکی برداشت کرتے چلے جانا ہماری قربانی اور بے غرضی کی دلیل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بدسلوکی کرنے والے شخص یا ایسی صورتحال میں مددگار ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس بات سکھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم کسی ظالم کی حقیقی مدد اسے ظلم سے روک کر سکتے ہیں۔ ظلم کو چالو کر کے یا دوسرا گال آگے کر کے یا پھر اس شے کو صبر کا نام دے کر اس کی مدد نہیں ہو سکتی۔ نیز ہمارے بچے اللہ کی امانت ہیں اور اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا کیا۔ بہت سے لوگ بچوں کے خاطر ایسے گھروں میں رہتے چلے جاتے ہیں جہاں بدسلوکی کا ماحول ہوتا ہے، لیکن اس بات کے تمام ثبوت موجود ہیں کہ والدین کے مابین علیحدگی کی بنسبت بدسلوکی پر مبنی ماحول میں پرورش پانے والے بچوں پر زیادہ منفی اثر پڑتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے بچے اپنے گھریلو زندگی سے ملنے والے صدموں کے سبب ذہنی صحت کے بہت سے مسائل کے ساتھ پرورش پاتے ہیں، اور آخر میں ان میں بہت سے اس بات کے لیے اپنے ماں باپ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ وہ کیوں بدسلوکی کرنے والے فرد کے ساتھ رہے۔ حتیٰ کہ ان میں سے بہت سے بچے بدسلوکی کرنے والے ایسے گھریلو ماحول کی وجہ سے اسلام کو ہی ترک کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک ایسے بچے کے بارے میں بتایا گیا جس نے بلوغت کی عمر کو پہنچ کر یہ کہتے ہوئے اسلام کو ترک کر دیا، میں نے دیکھا کہ میری ماں ہر وقت نماز اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی تھی، لیکن اس کی حالت نہایت ہی قابل رحم تھی۔ بچے صرف اس لیے صحت مندانہ پرورش نہیں پاتے کہ ان کے والدین ایک ہی چھت تلے رہ رہے ہیں۔ بچوں کی صحت مندانہ پرورش اس وقت ہوتی ہے جب گھر صحت مند ہوتا ہے، بھلے ہی اس گھر میں ان کے والدین میں سے کوئی ایک ہی موجود ہو، اور بھلے ہی اس کے نتیجے میں ان کے لیے ایک کی بجائے دو گھر ہو جائیں۔ بچے اس وقت صحت مند ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین صحت مند اور خوش ہیں۔ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قابل رحم حالت میں یا بدسلوکی کا شکار بنتے ہوئے دیکھنا کسی بچے کے لیے بدترین صدمہ ہوتا ہے۔ والدین میں سے کسی ایک فریق کی طرف سے کی جانے والی بے وفائی کا مطلب بچے کو یہ سبق دینا ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی شادیوں کا احترام نہ کریں۔ ہمارے بچے اپنی زندگیاں بسر کرنے کے چلن زندگی کے بارے میں ہمارے انتخابات سے ہی سیکھتے ہیں۔ میں نے ایسی ہی بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے جو اپنے خاوند کو دھوکہ دیتی یا خاوند سے بدسلوکی کرتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کو ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں اور خود اپنے لیے ظلم کا یہ چکر توڑ دینا چاہیے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ظلم سے چشم پوشی کے لیے مذہب کا غلط استعمال ترک کر دیں۔ اگر ہم اس چکر کو نہیں توڑتے تو یہ چکر جاری رہے گا اور ہم اس کی اگلی نسل تک اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں حصے دار بن جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ خدا نے طلاق کو کسی مقصد سے حلال رکھا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات یہی بہترین انتخاب بن جاتی ہے۔ اگر طلاق ہمیشہ ہی خرابی کا باعث بنتی تو اسے حرام قرار دے دیا جاتا۔ ہر وہ عمل جو ہمیشہ ہی برا ثابت ہونے سے حرام قرار دیا گیا ہے، الکحل کا نتیجہ ہمیشہ خراب نکلتا ہے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ جوئے کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، سو یہ حرام ہے۔ زنا کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ وہ حدیث جس کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے، طلاق حلال افعال میں سے ناپسندیدہ ترین فعل ہے، اسے ضعیف احادیث کے زمرے میں رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی سند مسلسل نہیں ہے، لیکن اسے مستقل دہرایا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس صورتحال میں بھی جب ٹھہرنا نقصان دہ ہو، خود قرآن طلاق کے بارے میں ہمارے تہذیبی بیانیے کے برعکس بالکل ہی جداگانہ انداز میں بات کرتا ہے۔ طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے وقت ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو
اور اس میں سے کچھ واپس لے کر، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں اگر وہ عورت طلاق حاصل کر لیتی ہے۔ سماج کہتا ہے کہ سارا قصور ہی اسی کا ہے، حتیٰ کہ بدسلوکی کی صورت میں بھی، اور اس آیت میں خلا عورت کی جانب سے طلاق لینے کا عمل یعنی کی بات کی جا رہی ہے، اس صورت میں کہ جب خاوند پر کوئی الزام نہیں اور اس کی جانب سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچ رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر عورت طلاق دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے یعنی خلا، تو اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں، حتیٰ کہ کوئی بدسلوکی بھی نہیں۔ تو سوچئے کہ اگر خاوند کی جانب سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی موجود ہو تو